ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ کون کون سے مسلم طاقتور رہنماؤں کو عالمی طاقتوں نے اپنے مفادات کی خاطر مروا ڈالا؟ کون سا مسلمان حکمران امریکہ اسرائیل کے لیے کتنا بڑا خطرہ تھا اور پھر انہیں ایک ایک کر کے کیسے راستے سے ہٹا دیا گیا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم 7 مسلمان رہنماؤں کے بارے میں بات کریں گے جو امریکہ اور یہودیت کے وجود کے لیے خطرہ تھے اور انہیں ایک ایک کر کے اپنے راستے سے ہٹا دیا گیا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں وزیر اعظم پاکستان نوابزادہ لیاقت علی خان سے لے کر ایرانی صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی تک مسلمان حکمرانوں کے دردناک انجام کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آب حیات اور مجھے ثقلین رضا کہتے ہیں۔ نمبر 1، وزیر اعظم پاکستان نوابزادہ لیاقت علی خان۔ ناظرین، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے جانثار ساتھی نوابزادہ لیاقت علی خان نے قیام پاکستان کے بعد وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا۔ کرنال کے نواب گھرانے کے چشم و چراغ لیاقت علی خان نوزائیدہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے انت تک محنت کرتے رہے، لیکن شاید خدا کی طرف سے بلاوا آ چکا تھا۔ پاکستان کو بنے ابھی محض 4 سال ہی بیتے تھے۔ 16 اکتوبر 1951 منگل کا دن تھا۔ راولپنڈی کے کمپنی باغ میں اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان نوابزادہ لیاقت علی خان تقریر کرنے مائک پر آئے اور عوام الناس سے مخاطب ہوئے۔ اسی اثناء میں ان پر جلسہ گاہ میں موجود ایک شخص نے گولی چلائی اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے پاکستانی عوام کے محبوب قائد زخمی ہو کر گر پڑے۔ انہیں بہتے لہو کے ساتھ ہاسپٹل لایا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹرز نے بتایا کہ وزیر اعظم پاکستان نوابزادہ لیاقت علی خان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ چکے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے ہائی پروفائل قتل کی کہانی۔ اگر تاریخ کی کتابوں سے معلوم کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ جب شہید ملت کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لایا گیا تو دنیا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان نے اچکن کے نیچے نہ صرف پھٹی ہوئی بنیان پہن رکھی تھی بلکہ ان کی جرابوں میں بھی بڑے بڑے سوراخ تھے۔ ناظرین، تاریخ پاکستان گواہ ہے کہ نوابزادہ لیاقت علی خان کے قتل کا معاملہ آج تک ایک معمہ ہے جسے آج قریب 70 سال بعد بھی نہیں سلجھایا جا سکا اور اس متعلق کئی قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں۔ یوں تو تاریخ پاکستان گواہ ہے کہ قائد پاکستان کی موت بھی کسی معمے سے کم نہیں ہے۔ نمبر 2، شاہ فیصل بن عبدالعزیز آل سعود۔ ناظرین، مسلمانوں کی عقیدتوں کے محور اسلامی ملک سعودی عرب کے بانی عبدالعزیز آل سعود کے صاحبزادے شاہ فیصل بن عبدالعزیز آل سعود نومبر 1964 میں بادشاہ بنے اور وہ 10 سالوں تک خادم حرمین شریفین بھی رہے۔ 25 مارچ 1975 جب اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 12 ربیع الاول کا دن تھا، اس روز شاہ فیصل اپنے ہی بھتیجے فیصل بن موصد کے ہاتھوں مارے گئے۔ یاد رہے کہ فیصل بن موصد ایک وفد میں شامل تھا اور شاہ فیصل بن عبدالعزیز کو ملتے ہوئے انہوں نے اپنے جبے میں ریوالور چھپا رکھا تھا۔ موقع ملتے ہی انہوں نے شاہ فیصل بن عبدالعزیز آل سعود پر 2 گولیاں چلائیں۔ قاتل کو موقع پر ہی دبوچ لیا گیا اور 18 جون 1975 کے روز اس کا سر قلم کر کے سعودی عرب کے دارالحکومت کے ریاست کے چوک پر لٹکا دیا گیا۔ ناظرین، یہاں آپ کی معلومات کے لیے بتاتے چلیں کہ اسلام آباد کی فیصل مسجد اور پاکستان کی ٹیکسٹائل سٹی فیصل آباد کا نام شاہ فیصل بن عبدالعزیز آل سعود کے نام سے منسوب ہے۔ نمبر 3، کرنل معمر قذافی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے ذاتی دوست کرنل معمر قذافی 42 سالوں تک عرب جمہوریہ لیبیا کے سیاہ و سفید کے مالک رہے۔ کرنل قذافی کا شمار اپنے وقت کے طاقتور ترین عالمی رہنماؤں میں ہوتا تھا۔ تیونس سے شروع ہونے والی عرب سپرنگ نے لیبیا کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا تو پھر اکتوبر 2011 میں کرنل قذافی کے اچانک غائب ہونے کی خبر آ گئی۔ پھر ٹی وی چینلز پر بریکنگ نیوز چلی کہ کرنل قذافی کو باغیوں نے اپنی حراست میں لے لیا ہے۔ اس موقع پر ایک ویڈیو بیان بھی سامنے آیا جس میں کرنل قذافی خون میں لت پت اور بے بسی کے عالم میں نظر آ رہے تھے اور پھر ان پر تشدد کرتے کرتے ان کی جان لے لی گئی۔ جب کرنل قذافی کو قتل کیا جا رہا تھا تو اس وقت ان کی زبان پر یہی الفاظ تھے، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ لاہور کا قذافی اسٹیڈیم کرنل محمد قذافی کے نام سے منسوب ہے۔ نمبر 4، صدر یاسر عرفات۔ ناظرین، صرف 5 فٹ 4 انچ قد کے یاسر عرفات عرب ورلڈ کے ایک کرشماتی شخصیت تھے۔ سابق فلسطینی صدر یاسر عرفات نومبر 2004 میں 75 برس کی عمر میں اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملے۔ ان کی بیوہ نے غیر ملکی جریدے سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ یاسر عرفات کو قتل کیا گیا، تاہم انہوں نے کہا کہ وہ براہ راست کسی کو نامزد نہیں کر سکتی کیونکہ دنیا بھر کے ان کے کئی دشمن تھے۔ یاد رہے کہ سوئٹزرلینڈ کے فرانسک ماہرین کے مطابق فلسطین کے مرحوم صدر کے جسم میں تاب
خرابکار مادے پولونیم کی کافی مقدار ملی تھی۔ نمبر 5، صدر صدام حسین۔ ناظرین، 40 سال تک عرب ملک عراق پر حکومت کرنے والے صدر صدام حسین کا شمار دنیا کے بڑے مسلمان رہنماؤں میں ہوتا تھا۔ ہمارے چینل پر صدر صدام حسین کی بایوگرافی کی ویڈیو تفصیلاً موجود ہے، اگر آپ چاہیں تو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ایک زمانہ تھا کہ صدام حسین امریکہ کی آنکھوں کا تارا تھا، پھر وہ اسی امریکہ کی آنکھوں میں کھٹکنے لگا تو عالمی طاقتوں نے انہیں ٹھکانے لگانے کا منصوبہ بنایا۔ عراق پر جوہری ہتھیاروں کی تیاری کا الزام لگا کر مارچ 2003 میں اس پر حملہ کر دیا گیا اور عراق کی دارالحکومت بغداد کا محاصرہ کر لیا گیا۔ صدر صدام حسین کے دونوں بیٹوں کو شمالی شہر موصل میں حملہ کر کے قتل کر دیا گیا۔ صدر صدام کچھ عرصے تک روپوش رہا، بالآخر انہیں 13 دسمبر 2003 کے روز گرفتار کر لیا گیا اور عدالتی ٹرائل شروع ہوا۔ پھر 3 سال بعد 30 دسمبر 2006 کو عید الاضحیٰ کے روز صدام حسین کو صبح 3 بجے اٹھایا گیا، گلے میں پھندا ڈالا گیا اور پھر اگلے ہی لمحے اسے پھانسی دے دی گئی۔ یاد رہے کہ ان کے پھانسی کے مناظر کو دنیا بھر کی میڈیا پر لائیو دکھایا گیا تھا۔ ناظرین، اس حقیقت سے قطع تعلق کہ صدام حسین فرقہ وارانہ انتہا پسند تھا اور عراق میں موجود اہل تشیع کا سخت ترین مخالف تھا اور ان پر اس کے ظلمات تاریخ کا حصہ ہیں، لیکن صدام حسین امریکہ کی نظر میں بڑا مسلم رہنما سمجھا جاتا تھا۔ امریکہ نے صدام کو پہلے تو اس وقت کی موجودہ عراق کی حکومت کے خلاف استعمال کیا، مگر جب اقتدار اس کے پاس آیا تو اس نے امریکی تابعداری سے انکار کیا اور اس پر دردناک انجام کو پہنچا۔ نمبر 6، شیخ مجیب الرحمان۔ ناظرین، شیخ مجیب الرحمان کا انجام بھی بڑا ہی دردناک تھا۔ 15 اگست 1975 کے روز جب انڈیا اپنے قومی دن منا رہا تھا تو اسی روز بنگلہ دیشی فوج کی بغاوت شیخ مجیب الرحمان کو لے ڈوبی۔ ان کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور ذاتی محافظوں کو ایک ایک کر کے مار دیا گیا۔ ایسے میں شیخ مجیب الرحمان گھر کی بلائی منزل سے نیچے آئے تو وہ فوجی سے مخاطب ہوئے، تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ تو پھر اس نے جواب دیا کہ ہم آپ کا بندوبست کرنے آئے ہیں۔ تب شیخ مجیب الرحمان نے زوردار کہکا لگاتے ہوئے کہا کہ مجھے پاکستانی فوج نہ مار سکی، تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم مجھے مارو گے؟ فوجی آپریشن میں شیخ مجیب الرحمان خود، ان کی اہلیہ اور تینوں بیٹوں سمیت خاندان کے 18 افراد کو گولیوں سے بھون ڈالا گیا۔ صرف ان کی صاحبزادیاں شیخ حسینہ اور شیخ ریحانہ زندہ بچیں جو اس وقت بیرون ملک تھی۔ یاد رہے کہ مقتولین میں شیخ مجیب کا سب سے چھوٹا بیٹا شیخ روسل بھی شامل تھا، جس معصوم کی عمر اس وقت صرف 10 سال تھی۔ ناظرین، کتابوں میں تحریر ہے کہ شیخ مجیب الرحمان اور ان کے خاندان کی لاشیں 3 دن تک اسی مکان میں پڑی رہیں۔ 3 دن بعد فوجی کمانڈروں سے خصوصی اجازت لی گئی اور پھر جا کر تجہیز و تدفین کی گئی۔ نمبر 7، صدر سید ابراہیم رئیسی۔ ناظرین، چند روز پہلے ہی ایرانی صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے پاکستان کا دورہ کیا، جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور پھر 19 مئی کو دنیا بھر میں یہ بریکنگ نیوز چلی کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر لاپتہ ہو گیا ہے، اور اس کے بعد یہ اطلاعات آئیں کہ ان کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آیا ہے، جس کی وجہ سے بعد میں یہ خبر کنفرم ہو گئی کہ وہ اپنے کئی ساتھیوں سمیت شہید ہو گئے ہیں۔ ناظرین، سید ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر تباہ ہونا کیا واقعی ایک حادثہ تھا یا پھر پری پلان مرڈر؟ ابھی تک کئی سازشی تھیوریز سامنے آ چکی ہیں۔ حادثے سے ایک روز قبل ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے اسرائیل سے متعلق انتہائی سخت بیان دیا تھا۔ ایسی افواہیں سرکولیٹ کر رہی ہیں کہ امریکہ کے تعاون سے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنایا، لیکن اب اسرائیلی حکام نے ابراہیم رئیسی کے قتل میں ملوث ہونے کی تردید کر دی ہے۔ دوستو، ایرانی صدر وہ پہلے حکمران نہیں جو فضائی حادثے میں شکار ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کئی مسلم ہیڈ آف اسٹیٹس اسی طرز میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس لحاظ سے اگر پاکستان کی بات کی جائے تو 17 اگست 1988 کو جنرل صدر ضیاء الحق اپنے ساتھیوں اور امریکی سفیر رافیل کے ہمراہ C-130 طیارے میں سوار تھے۔ ابھی طیارے کو اڑان بھرے صرف 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ 4:30 پر طیارہ کریش کر گیا۔ PTV سے یہ خبر نشر ہوئی کہ چیف آف آرمی سٹاف اور صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق کا طیارہ بہاولپور کے نزدیک کریش کر گیا۔ تباہ ہونے والے C-130 طیارے میں صدر جنرل ضیاء الحق کے علاوہ جنرل اختر عبد الرحمان، بریگیڈیئر صدیق سالک اور امریکی سفیر سمیت کئی اعلیٰ شخصیات سوار تھیں۔ ناظرین، جنرل محمد ضیاء الحق کے طیارے کا حادثہ ابھی تک ایک معمہ ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک اس کے پس پردہ امریکہ تھا تو کوئی کچھ اور کہتا ہے۔ ہمارے یہاں سوشل میڈیا پر ایسی خبریں چلتی ہیں کہ صدر ضیاء الحق کے جہاز میں رکھی آموں کی پیٹیوں میں بم نصب تھے، جس کی وجہ سے یہ فضائی حادثہ پیش آیا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔